قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ما سلککم فی سقر، یعنی تم جہنم میں کیوں گرے؟ تو یہ شخص کہے گا کہ لم نکن من المصلین، یا اللہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو نماز جو ہے وہ بہترین عبادتوں میں سے ایک بہترین عبادت ہے، اس عبادت کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ بے نمازی کے لیے بہت سارے وعیدیں آئی ہیں، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جان بوجھ کر ایک نماز بھی چھوڑ دے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے کوشش کیا کرے کہ نماز کو ویسی جان بوجھ کر نہ چھوڑا کرے، بالکل نہ چھوڑے۔ نماز کے لیے یہ بھی اجازت نہیں ہے کہ جب تم بیمار ہو تو بیماری کی حالت میں تمہیں چاہیے کہ تم نماز جو ہے وہ اشاروں سے پڑھو، یہاں تک اگر آپ اٹھ نہیں سکتے تو اشاروں سے پڑھ لو، یعنی نماز جو ہے وہ تمہارے لیے اجازت نہیں ہے کہ تم نماز کو چھوڑ دو۔ تو اس لیے قیامت کے روز بھی اللہ تعالیٰ جب وہ جہنم میں بے نمازی شخص ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس سے سوال کرے گا کہ ما سلککم فی سقر، تم اس جہنم میں کیوں گرے؟ وہ شخص کہے گا اے اللہ لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو اس لیے بے نمازی وہ اتنا خطرناک مرض ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ بے نمازی کو قرض نہ دیا کرو، اس لیے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کا قرض ادا نہیں کر سکتا تو وہ تمہارا قرض کیسے ادا کرے گا؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے لیے جو اس پر نمازیں فرض کیے ہیں وہ اسے ادا نہیں کرتا تو آپ کا قرض وہ کیسے ادا کرے گا؟ تو اس لیے کہتے ہیں کہ جو شخص بے نمازی ہوتا ہے ان کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفنایا نہ کرو، یعنی اتنا بڑا جرم ہے کہ وہ مسلمان ہے لیکن وہ نمازی نہیں ہے۔ اس نماز کی وجہ سے ان کے لیے یہ حکم ہے کہ انہیں مسلمانوں کے قبرستان میں بھی مت داخل کرو، نہ وہاں دفنایا کرو۔ تو اس لیے نماز جو ہے میرے بھائیوں یہ بہت ہی اہم عبادت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس عبادت کو بہت ترجیح دی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس عبادت پر بہت زیادہ محنت کی ہے، اور خود تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات اس عبادت میں مصروف رہتے، نوافل پہ نوافل ادا کرتے، اور اس کے بعد جو ہے 5 وقتی نمازوں کے لیے تو ایسے تیار رہتے۔ اور صحابہ کرام بھی جیسی نماز کا وقت ہوتا تو تمام تر کاموں کو چھوڑ کر اللہ کی طرف رجوع کرتے، اس لیے کہ وہاں اللہ تعالیٰ کے لیے بلایا جاتا ہے، حی علی الفلاح حی علی الصلاح، یہ مؤذن کہتا ہے کہ آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف، یعنی نماز ہی کامیابی ہے۔ تو اس لیے ہم مسلمان جو ہیں اس سے دور ہو چکے ہیں، نمازوں کا بالکل اہتمام تک نہیں کرتے۔ تو قیامت کے روز اگر اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھیں گے تو ہم کیا جواب دیں گے؟ اللہ فرمائے گا میں نے نماز تم پر فرض کی تھی، آپ نے کیوں ادا نہیں کی؟ اب اللہ تعالیٰ کو یہ انسان کیا جواب دے گا؟ تو اس لیے بے نمازی شخص کے ساتھ دوستی ختم کرے، بے نمازی شخص کو ہر وقت تانے دیا کرے کہ تو بے نمازی ہے، وہ خنزیر بھی تجھ سے جو ہے وہ پناہ مانگتا ہے، تو اس شخص کو تھوڑی سی غیرت آئے گی، وہ نماز کا پابند بن جائے گا۔ اگر نہیں ہے تو ایسے شخص کے ساتھ لین دین کرنا بند کر دے، اٹھنا بیٹھنا بند کر دے، اس پر بھروسہ اعتبار کرنا بند کر دے، کیونکہ وہ شخص اللہ کے ساتھ مخلص نہیں ہے تو وہ تمہارے ساتھ کیسے مخلص ہو سکتا ہے؟ وہ تمہارا قرض کیسے ادا کر سکتا ہے؟ تو اس لیے بے نمازی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور ان کے ساتھ دوستی کرنا، اور بے نمازی کو جو ہے ان کے چیز پر اعتبار اور بھروسہ کرنا بالکل ٹھیک نہیں ہے، اس سے دور رہے تاکہ اسے کوئی احساس ہو جائے کہ میں اتنا برا ہوں زمانے میں کہ لوگ مجھ سے نفرت کر رہے ہیں۔ لیکن آج کل بدقسمتی سے ہر شخص اس مرض میں مبتلا ہے، تو اللہ تعالی ہمیں اس سے بچائے، ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں بے نمازیوں سے بچائے۔